جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. آج کل آپ میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور یہ بتائیں کہ بڑی کوئک کوشچنس کرنا چاہوں گا کہ گندم کا ہی معاملہ لے لیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے گندم کا؟ واقعی بحران ہے یا اس کو بنایا گیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بحران نہیں ہے؟ یہ کیا، تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں جی، ہمارے ہاں یوجولی جو ہے نا شارٹیج کے حوالے سے بحران آتا رہا ہے. اس وقت مارکیٹ میں پرائیویٹ سیکٹر نے جو گیپ تھا، جو شارٹ فال تھا، وہ کوئی 2-2.5-3 ملین میٹرک ٹن کے قریب تھا. پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو فل کیا ہوا ہے. بمپر کراپ ہماری ہو چکی ہے. میرا نہیں خیال کہ شارٹیج کے حوالے سے تو کوئی ایشو ہے. کسانوں کا یقیناً پنجاب کے اندر وہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ آئی ایم شیور کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا اس کو جو کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کرے گی، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کر لیں گے. اس لیے مجھے یہ بحران بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے. جو پاکستان میں ڈسرپٹیو فورسز ہیں وہ چونکہ اب یہ نئی حکومت بن گئی ہے، اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی جو کہ بحال ہو گئی تھی، بہتر ہو گئی تھی نگران حکومت کے دوران میں، اس نے مزید اس پہ بلڈ اپ ہونا ہے. اور یہ شروع میں ہی اس حکومت کے خلاف میرے خیال میں غیر ضروری طور پہ کچھ سیکشنز کے جانب سے ایسا تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے خدا نخواستہ پاکستان کوئی 15 ملین یا 1 ملین یا 1.2 ملین ٹن کی گندم اگر کہیں آ گئی ہے ایکسٹرا تو اس کی وجہ سے کوئی کرائسس کھڑا ہو گیا. کوئی کرائسس نہیں ہے. یہ سلوشن کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ری ایکسپورٹ کر دیں اگر کوئی زیادہ ہوگی. ہو سکتا ہے اس کو آٹے میں ویلیو ایڈیشن کر کے کنورٹ کر کے یہاں پہ ایوینیو آپ کے پاس افغانستان کی مارکیٹ موجود ہے وہاں پہ ایکسپورٹ ہو جائے. کہیں اور ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ایکسپورٹ ہو جائے تو الٹا آپ شاید فارن ایکسچینج ارننگ کی طرف چلے جائیں گے. تو مجھے ایسا کوئی کرائسس نظر نہیں آ رہا. جو گندم کی جو خرید کے حوالے سے جو کسانوں کی جو ڈیمانڈ ہے، بڑی جائز ڈیمانڈ ہے کہ پروڈکشن کاسٹ ہے، سارے معاملات، کیا پنجاب حکومت اور وفاق کو اس پہ فیصلہ لینا چاہیے جلد از جلد، بجائے اس کے کہ یہ جو انکوائری کمیٹیز اور دس اینڈ دیٹ، توجہ ہٹانے کا بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ توجہ ہٹائی جا رہی ہے، کوئی مین دیکھیں میں دوبارہ آپ کو عرض کروں کہ یہ پرائمرلی تو ڈیسیجن گورنمنٹ نے لینا ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو. اور جتنی جلد کوئی بھی فیصلہ، جو بھی فیصلہ انہوں نے لینا ہے وہ لیں گے تو بہتر ہوگا، اکانومی کے لیے بہتر ہوگا. سپلائی چین انشور ہو جائے گی اور مارکیٹ جو ہے نا وہ اسٹیبل انداز میں چلتی رہے گی. وقت زیادہ لیں گے تو میرے خیال میں مسائل پیدا ہوں گے. ذرا ویورز کے لیے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر جتنی گندم اس وقت پڑی ہوئی ہے فیلڈز میں، کسانوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ اگر جو سرکاری نرخ ہیں جس پہ ابھی بھی جو ہے وہ باردانے والا معاملہ ہے وہ بائی نہیں ہو رہی، اگر اس پہ بھی ہو جائے پھر بھی ہمیں جو ہماری جو کاسٹ ہے، جو ڈیمانڈ جو اسٹیمیٹڈ جو ہماری ہے کہ ہمیں اتنی ملین ٹنز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے گندم، پھر بھی اس میں کمی رہے گی؟ اگر یہ پروکیورمنٹ ہو جاتی ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے جو ڈیٹا اویلیبل تھا اس میں سموتھ سپلائی جو ویٹ کی اور گرین کی ہے وہ ہو جائے گی اور بالکل مارکیٹ سٹیبل انداز میں چلنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایک مچا ہوا ہے، کوہرام بچا ہوا ہے 85-90 ارب کی دہاڑی کا، اور مطلب کہ کھا گئے یہ کیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، چونکہ ابھی پرائم منسٹر تھی. تو یہ ان جو تمام جو آپ الزامات ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ انتہائی بیہودہ قسم کے الزامات ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 85 ارب نہیں 85 روپے کی بھی کرپشن اللہ کے فضل میں اس میں ہوئی نہیں. ہوا کیا ہے کہ امپورٹ بل آرڈر جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے کووڈ کے دورانیے سے یہاں پہ تھا، اور اس نے امپورٹ کی اجازت ڈیوٹی ایگزمپشنز دی ہوئی تھی، اور بالکل درست فیصلہ تھا کہ آپ کو سپلائی چین کو انشور کرنے کے لیے آپ نے امپورٹ کو ایز کیا ہوا تھا، اور وہ مسلسل 4 سال سے چلا آ رہا ہے. کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کو ویٹ امپورٹ کرنے کے لیے مخصوص اجازت نامہ حکومت سے لینے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، درکار ہی نہیں ہے. تو جب آپ نے اجازت نہیں دینی ہے تو پھر رشوت کس بات کی ملے گی یا لی جائے گی یا ڈیمانڈ کی جائے گی؟ وہ تو اس وقت ہوتا اگر خدا نخواستہ ہم نے یہاں پہ کہا ہوتا کہ جی 2 ملین ٹن
جو ہے وہ آپ نے پروکیور کرنی ہے یا 3 ملین کرنی ہے، تو وہ 3 ملین پرائیویٹ سیکٹر میں پھر کس نے کرنی تھی؟ پھر وہ حکومت نے پرمٹ ایشو کرنے تھے، اجازت نامے دینے تھے، تو پھر اس پرمٹ کے بدلے میں ہونا تھا. ہم نے تو کیا بھی نہیں کیا. ہماری صرف سمپل ڈائریکشن یہ تھی کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کریں اور اس ریکوائرمنٹ کے تحت ان کے لیے آسانی پیدا کریں، فیسیلیٹیٹ کر دیں. دیٹس اٹ. نگران حکومت کی تو بات کی جاتی ہے کہ جی اس میں اتنی امپورٹ ہوئی ہے، تو موجودہ حکومت کے بھی پہلے ماہ میں اچھی خاصی گندم جو ہے وہ درآمد ہوئی ہے، کیا اس کو بھی اگر اتنا کوئی مسئلہ تھا تو اس کو بھی روکا جا سکتا تھا؟ دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو اب کرنٹ حکومت نے کرنا ہے کہ مزید آپ نے امپورٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، یا ریگولیٹری ڈیوٹیز اس پہ انفورس کر کے آپ اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ڈٹرمن کرے گی کہ مارکیٹ میں والیٹیلیٹی ہے نہیں ہے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، وہ سپلائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا. اس میں موجودہ حکومت کو اس بات پہ کرٹیسائز کرنا کہ یار آپ ابھی تک اجازت دے رہے ہیں، وہ غالباً شاید انفیئر ہوگا. وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، مارکیٹ کی فورسز ڈٹرمن کریں گی. ہو سکتا ہے آپ کہیں پر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، ویلیو ایڈیشن کے ساتھ چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. گندم کا استعمال مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، کنفیکشری آئٹمز میں ہوتا ہے، آٹے کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی کی نیچر کو سمجھتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے. جیسی اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں لوگ اس کو اویل کر لیتے ہیں. تو مجھے اس میں کرائسس نہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ اکنامک سائیکل کی ہیپننگ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، زبردست. صرف ایک یہ چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو صوبائی ادارے ہیں جتنے بھی جو گندم کے حوالے سے ہیں، جو اسسمنٹ کرتے ہیں، اور جو وفاق ہیں، ٹی سی پی ہے، پاسکو ہے، یہ جتنے بھی ادارے ہیں، ان میں ان کی اصلاحات کتنی ضرورت ہے، اور ان کی جو ایکوریسی ہے ڈیمانڈ سپلائی اور آگے دیکھنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ یہ میری رائے میں تو یہ جو پروکیورمنٹ کا بزنس ہے اس میں جتنا کم سے کم گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوگی اتنا بہتر ہوگا. ٹی سی پی اس وقت بھی 297 ارب روپے کے آس پاس اس کو انڈر ڈیٹ ہے. اس کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے جو آگے پیمنٹس کی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر ایک ڈیٹ چڑھا ہوا ہے. تو ایک گندے سائیکل میں یہ پھنس چکے ہیں. تو جتنی جلد اس کو ریشنلائز کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے اور ٹرانسفر کیا جائے حکومت کو بزنس سے دور کرنے کے عمل کو، اتنا ہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر. ایک آخری گندم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ اب وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، اور اس کی طرف سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ وہ شاید کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور جو وزراء ہیں ان کو بھی بلائیں. تو اس حوالے سے کیا کوئی آپ کو آفیشیلی کوئی چیز، آپ کو پیغام آیا کہ آپ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں، یا آگے آئے گا تو آپ کیا جائیں گے؟ نہیں، ابھی تک تو آفیشیلی ہمیں کوئی کمیونیکیٹ نہیں ہوا. لیکن اگر کمیونیکیٹ ہوا، دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ اگر وہ کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اس کے سامنے اپیئر نہ ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اتنے انسیکیور ہوں، انڈیفینسیبل ہوں کہ میں وہاں جا کے کسی بھی بات کا دفاع نہیں کر پاؤں گا، یا آپ کی ایگو اتنی لارج ہو کہ آپ سمجھتے ہوں کہ میں اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گا تو یہ میرے لیے ہتک کا مقام ہے. میرے لیے یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں. نہ یہ میرے لیے ہتک ہے، نہ میرے پاس کوئی انڈیفیسیبل پوزیشن ہے جس کا میں دفاع نہ کر سکوں. اگر مجھے بلایا جائے گا تو میں یقیناً اس کو اپیئر ہوں گا، اور وہاں پہ اگر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوئی، بتانے کی ضرورت ہوئی، انپٹ دینے کی ضرورت ہوئی، ہم تمام تر مکمل تعاون کریں گے ان کے ساتھ. سر بہت شکریہ. سر آخری 1-2 سیاسی سوالات میں نے کرنے ہیں. چونکہ آج کل انٹرنیشنل اداروں میں جو ہے جیل سے بیٹھ کے عمران خان صاحب کے کافی جو ہے آرٹیکلز بھی شائع ہو رہے ہیں، اور بہت ہی وہ حیران کن ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہنا کہ جی مذاکراتی کمیٹی انگیج کرنے کی باتیں، اور دوسری طرف اس طرح کی آرٹیکلز اور ڈائریکٹ الزامات، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، اگر وہ ڈسرپٹیو یا کیوٹک پالیٹکس کو ایک حد تک تو شاید اس کی ڈیمانڈ یا کنزمپشن، پولیٹیکل کنزمپشن موجود ہو، لیکن جب وہ اپنے ان حدود سے زیادہ آگے بڑھتی ہے تو اس میں جو سسٹینیبلٹی ہے اس نیریٹو کی وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے. میرے خیال میں جتنے جلد یہ ریئلائز کر لیں گے، پارلیمان وجود میں آ چکا ہے، گورنمنٹ فنکشنل ہے، اس میں ود ان سسٹم رہتے ہوئے اگر
جو پیمانے ہیں، ان پولیٹیکل نارمز ہیں، اس کے مطابق پولیٹیکل بیہیویئر چلتا رہے گا تو یہ اوور آل سسٹم کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور سر آپ کے کچھ دوست ہیں یقینی طور پر ہوں گے پی ٹی آئی میں، تو کیا ان کو آپ کا مشورہ ہوگا؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے، باقی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا رہا ہے؟ کیا آپ کا مشورہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ان کا اپنا ظاہر ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ دیکھوں، ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھوں، سیاست میں نیگوسیشن کو کنڈیشنل کر دینا کہ میں اس سے بات کروں گا یا فلاں گروہ سے نہیں کروں گا، یہ بذات خود ایک نان پولیٹیکل اپروچ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے۔ آپ اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، بعض اوقات آپ دشمنوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، بعض اوقات آپ دوستوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ویسے پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایشوز پہ آپ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اختلاف آ جاتے ہیں، تب بھی آپ بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کے دروازے میرے خیال میں ان کو بند کرنا یا کنڈیشنل کرنا، اس کو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یا پولیٹیکل جو کورس ہے اس کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ اور سر ایس آئی ایف سی کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی بڑا کام کیا، اور اب ایس آئی ایف سی کی ہی ونڈو سے اب ایک موجودہ اب سیٹ اپ میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انہینس ہو رہی ہیں، اسپیشلی طور پر کل جو سعودی وفد کا ایک بڑا ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان پہنچ رہا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی خوش آئند۔ دیکھیں، ایس آئی ایف سی ایک ایسا انسٹیٹیوشنل میکانزم اب ابھر کے سامنے آ گیا ہے جہاں پہ گورننس کے جو پٹ فالس تھے، جو گورننس کے حوالے سے ہنڈرنسز تھی، جو گورننس کے حوالے سے نان فیسیلیٹیشن تھی، ان کو ون ونڈو اپرچونٹی مل گئی ہے۔ اس میں آپ کے سول انسٹیٹیوشنز، ملٹری انسٹیٹیوشن، باقی جو ہے نا ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ سلوشن بیسڈ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ کسی بھی ڈیولپنگ ملک کے لیے، کسی بھی ایمرجنگ اکانومی کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو اس کی اکنامک گروتھ میں رول پلے کر سکے گا، جو اس کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں رول پلے کر سکے گا۔ اور مجھے سعودی عربیہ ظاہر ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ان کے وفد کے آنا جو ہے نا، اتنی مثبت اور پازیٹیو سگنلنگ اس کی ہوگی کہ جس کے اثرات جو ہیں نا وہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں آئیں گے، پاکستان کی اکانومی پہ اس کے اثرات آئیں گے، اور آپ بدرجہ اس منزل کی طرف جائیں گے جو آپ کا ریئل مقام ہے۔ سر پاک آرمی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو آرمی چیف ہیں ان کا ایک بڑا ایس آئی ایف سی میں کلیدی کردار رہا ہے، ان کے دوست ممالک کے ساتھ جو وزٹس اور پاکستان کی جو معاشی جو بہتری کی طرف جو معاملات جو جا رہے ہیں، اس میں آرمی چیف کا کردار کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آرمی چیف کا جو اپنا ویژن ہے، پرٹیکولرلی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے، ان کی جو ریجن میں، جی سی سی میں، چائنا میں، سنٹرل ایشیا میں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ایک پرسنل کنیکشن ہے، ایون ویسٹ میں، وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ریئلائز کرنے میں۔ یہ اتنا پیوٹ ہے اور پیوٹل ہے کہ اگر اس کو مزید پازیٹیولی ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے تمام اکنامک فوائد جو ہیں وہ پاکستان کے عام عوام کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ یہ کسی کی ذات، آرمی چیف کی ذات اس کی بینیفیکٹر نہیں ہے، یا پاکستان کی فوج بطور ادارہ اس کی بینیفیکٹر نہیں ہے۔ یہ 24 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہوگا جو اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو۔